بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ کے خطرات تھے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کافی حد تک جو ہے وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اور آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اسی حوالے سے بات کروں کہ کتنا بڑا جو ہے سازش ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف، اور کون کون ممالک اس میں شامل تھے کہ پاکستان کو جو ہے نیچا دکھائے، اور پاکستان جو ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نکل آ رہا ہے مصیبتوں سے، دوبارہ اس کو اسی پوزیشن پہ لے جائے جب یہ آج سے چند سال پہلے تھا۔ 25 فروری کو یا 14 فروری کو جو پلوامہ میں ہندوستانی فوج پہ جو مقامی شخص نے جو خودکش حملہ کیا تھا، اس کے بعد ہندوستان میں ایک بنایا گیا ایک جذباتی کیفیت کہ پاکستان، اور 25 فروری کو ہندوستانی جہازوں نے خیبر پختونخوا کے مانسہرہ ضلع کے علاقے پہ جو ہے وہاں پہ بم گرائے اور پھر واپس چلے گئے۔ رات کے 2 بجے گڑھا ٹھوپ اندھیرا، بارش ہو رہی تھی، بادل بھی ہوتے، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے ہندوستانی طیارے آئے۔ دوسرے دن پاکستان نے فوری طور پر اس کا جواب اتنا زبردست دیا کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا سٹرانگ جواب جو ہے پاکستانی ایئر فورس کی طرف سے آ سکتا ہے۔ اور وہاں پہ جا کے دن کو صبح کے وقت، مطلب ہے کہ جب روشنی تھی، اس میں پاکستانی جہازوں نے جو ہے جا کے ہندوستانی علاقے پہ اپنے ٹارگٹ چن لیے، وہاں پہ اٹیک کیا، واپس آئے، اور واپس آتے ہوئے 2 ہندوستانی جہازوں کو بھی راستے میں مار گرایا۔ ابھی سازش کتنی بڑی تھی، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس سازش صرف ہندوستان کی نہیں تھی، جو ذرائع ہیں یا جو جسے ہم کنسپیریسی تھیوریز یعنی سازشی تھیوریز بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سازش جو ہے، اس کا سارا جو بناوٹ تھا یا اس کی جو میکنگ تھی، اس کو جو بنایا گیا تھا، وہ افغانستان کے صوبہ ہیلمند، جہاں پہ ایک بہت بڑا امریکی بیس ہے جس کو شوراب بیس کہتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ باگرام کے بعد افغانستان میں بیرونی افواج کا سب سے بڑا اور دا موسٹ سیکیور بیس ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان نے مل کے یہ ایک پلین بنایا تھا، اور پلین یہ تھا کہ اس قسم کا پلوامہ جیسا واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے یہ تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ مشرقی بارڈر پہ تھوڑا تو میں شروع کرے گا، تو پاکستانی فوج جو ہے یہاں سے نکل کے اب مشرقی بارڈر کی طرف چلی جائے گی، اور وہاں پہ ہندوستان اس کو کسی ٹائم کے لیے انگیج کرے گا۔ جب یہ انگیجمنٹ ہو جائے گی تو پاکستانی افواج یا پاکستانی حکومت، سیکیورٹی اداروں کی توجہ جو ہے وہ مغربی بارڈر سے ہٹ کے مشرقی بارڈر کی طرف ہو جائے گی۔ اور اس دوران یہ امریکی، اسرائیل اور ہندوستان کا جو پلان تھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو سورسز یا جو عام طور پر بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس میں ایران بھی شامل تھا۔ اس میں یہ تھا پلان کے مطابق کہ وہاں پہ وہ ٹینشن ہائی ہو جائے گا مشرقی بارڈر پہ ہندوستان کے ساتھ، وہاں پہ ٹک ٹک ہوتا رہے گا، اور پاکستان ادھر ساری افواج ادھر شفٹ کرے گا۔ ادھر جو ہے مغربی بارڈر پہ یہاں سے جو انفلٹریٹ کریں گے یہ دہشت گردوں کو، ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ پشاور سے لے کر کراچی تک، یعنی خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ خودکش دھماکے کریں گے، بم دھماکے ہوں گے، اور پورا ملک جو ہے وہ ایک جنگی کیفیت میں چلا جائے گا۔ اور اس طرح پاکستان میں جو اچھا ہو رہا تھا، کچھ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، سی پیک کا پروجیکٹ، پی ایس ایل وغیرہ آ رہے تھے ہندوستان کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو اچھے ہو رہے تھے، وہ دوبارہ سکوئر ون پہ چلے جائیں گے، اور یہ پاکستانی افواج کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن جس طرح پوری قوم آج پاکستان فوج اور اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ جو فخر کرتی ہے، the reason is کہ یہ جو پلان تیار ہوا تھا کہ ہندوستان نہ صرف کشمیر بارڈر پہ بلکہ بہاولپور اور راجستھان اسی سائڈ سے بھی اٹیک کرے گا، اور اس میں اسرائیل اس کے ساتھ ہوگا، امریکہ کی سپورٹ ہوگی۔ تو پہلے سے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے جو ہے اس کو پریڈکٹ کیا، ان کو پتہ چلا کہ ہندوستان کا اتنا بڑا، اور ان کے کچھ دوست، اور وزیر اعظم نے صحافیوں سے جب بات ہو رہی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ صرف ہندوستان کا پلان نہیں تھا، اس میں 3-4 ممالک جو تھے وہ باقاعدہ طور پر وہ شریک تھے۔
تو ایک پریشر یہی آیا پاکستانی فوج پہ کہ اب کیا کیا جائے، اگر یہاں پہ ہم چلے جائیں گے تو ادھر سے ہوگا، لیکن یہ جو بڑا ایک جو سیکیور جو پلان بنایا گیا تھا، یہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو اس کا پتہ چلا، اور فوری طور پر حکومت نے بھی اور سیکیورٹی اداروں نے بھی امریکیوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر اس پہ ہم عمل ہوا تو پاکستان کا جو ریئیکشن ہوگا وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوگا۔ اس سے کیا ہوا کہ جب امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پامپیو ہی واز ان ہنائے، وہاں پہ وہ ساؤتھ کوریا وہ کی جو ملاقات ہو رہی تھی اس سلسلے میں وہاں پہ تھے، اس کو بھی پتہ چلا کہ وہ جو ہمارا جو پلان تھا یہ تھیوری سے مختلف، کہ اس کے مطابق وہ جو ابھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو پتہ چل چکا ہے اور پاکستان نے مکمل تیاری کی ہے کہ اس کا ہم ٹرپل جو ہے جواب دیں گے۔ ساتھ ہی انٹیلیجنس اداروں کے یہ جو ایک تھیوری یہی ہے کہ مغربی سائٹ پہ ایک پریشر تھا پاکستانی سیکیورٹی اداروں پہ، تو یہاں پہ انٹیلیجنس اداروں نے کہا کہ آپ ان سے بالکل بے فکر رہے، کیونکہ پاکستان نے ابھی تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کو کسی بھی بڑے حملے سے منع کیا ہے۔ تو جب طالبان کو بھی پتہ چلا کہ پاکستان ادھر انگیج ہے اور وہاں پہ یہ ایک حملہ ہونا چاہیے جس سے پاکستان کی بھی ایک اس پہ بھی پریشر کم ہو سکتے، تو یہ جو بیس تھا جہاں جس طرح میں نے کہا جہاں پہ ہندوستان، امریکہ اور اس نے یہ سب سے سیکیور بیس ہے، وہاں پہ طالبان نے حملہ کیا، اور 40 گھنٹے تک، مطلب ہے کہ جب تک پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ رہا اس وقت تک جو ہے یہ کبھی نہیں ہوا ہے افغانستان کی تاریخ میں کہ طالبان نے یا کسی اور گروپ نے اتنی ہائیلی سیکیورڈ ایریا کو، یہ باگرام کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ دا موسٹ سیکیور سب سے بڑا، وہاں پہ 40 گھنٹے تک جو ہے نا امریکیوں، افغان اور جو بھی باقی انٹرنیشنل فورسز تھے ان کے ساتھ طالبان کی لڑائی لڑتی رہی۔ وہاں سے تو پریشر ان کو بھی پتہ، میسج چلا گیا۔ ادھر پہ دوسرے دن جب پاکستان نے اٹیک کیا تو ہندوستان کو جو میسج گیا کہ اگر پاکستان چاہتا تو ان کے جو تقریباً کہتے ہیں کہ 10,000 کے قریب جو ہے نا ان کے افواج کو وہ مار سکتا تھا، لیکن کہیں پہ فٹ بال گراؤنڈ میں اٹیک کیا، مطلب ہے کہ جہاں پہ وہ تھے ان کے قریبی علاقوں کو جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ جب 12 طیارے ہندوستان کے پاکستانی طیاروں کے پیچھے آئے، ان میں سے 2 کو گرایا گیا۔ ابھی یہاں پہ ایک اور تھیوری ہے کہ یہ جنگ ٹلی کیسے، انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے، امریکہ کیوں ان ہو گیا، سعودی عرب وغیرہ سب۔ دی ریزن واز کہ اس میں ایک تو ہیلی کاپٹر، ایک جو جہاز تھا وہ تو ابھینندن اڑا رہا تھا، انڈین پائلٹ، دوسرا جو تھا وہ لوگ کہتے ہیں، ایک پرسیپشن بھی ہے اور لوگ یہی باتیں ہو رہی ہے کہ وہ ایک اسرائیلی جو پائلٹ تھا وہ اڑا رہا تھا اور اس کو بھی پکڑا۔ جو ہی اسرائیل کو پتہ چلا تو کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے محمد بن سلمان، سعودی عرب کے فرمان روا جو ولی عہد ہے، اس کو کنٹیکٹ کیا، کہتا ہے کہ جیسا ہو سکے جلدی اس معاملے کو نمٹانا چاہیے۔ تو پاکستانی فوج نے صبح تو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس 2 پائلٹ ہے، لیکن 4-5 گھنٹے کے بعد جو ہے کہا کہ نہیں ایک ہے اور وہ انڈین ہے، دوسرا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جب پاکستان نے دونوں واپس کیے تو اس میں کہتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب، یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ جنگ بالکل نہیں ہوگی، ہم ہندوستان کو مجبور کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ 2 جہاز اب ہندوستان کے ادھر گرائے، 2 جب ان کے جو باقی 10 جب واپس جا رہے تھے تو کہتے ان میں سے 2 اپنے جہازوں کا نشانہ بنے، ایک ہیلی کاپٹر اور 2 اور Su-30 جو ہے، مطلب ہے کہ ہندوستان کے 4 جہاز اور ایک ہیلی کاپٹر مارا گرایا ہے۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستانی افواج، ایئر فورس نے ایک وقت میں نہ صرف یہ کہ ہندوستان کو بڑا سٹرانگ میسج پہنچا دیا کہ ہماری ایئر فورس بھی سٹرانگ ہے، ہماری ملٹری بھی ہے اور ہمارے قوم بھی ساتھ ہے، ساتھ جو ہے افغانستان میں جب یہ 40 گھنٹے کی لڑائی شوراب بیس پہ ہوئی تو وہاں بھی کہ پاکستان اس ویل اویئر، پاکستان کو پتہ ہے، انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، وہاں 40 گھنٹے ان کو انگیج کر کے یہ میسج بھی چلا گیا کہ یہ ابھی پوری صورتحال اس میں امریکہ بھی گارنٹر، تھیوریز یہی ہے کہ گارنٹر بن گیا، اسرائیل بھی گارنٹر بن گیا کہ ہندوستان جو ہے پاکستان پہ مزید حملے نہیں کرے گا اور وہ ٹیمپریچر ہائی رکھے گا، لیکن انٹرنل اس کے لیے، کیونکہ اندرونی طور پر ہندوستان میں بھی بہانے بنانے لگے کہ جی ہمارے پاس اگر فلانا جہاز ہوتا تو اچھا ہوتا، فلانا جہاز ہوتا تو اچھا ہوتا، مطلب دوسری سائڈ پہ پاکستان کو اللہ نے اتنی کامیابی دی کہ ایک تو قوم متحد، فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی، سیاسی رہنما، حکومت، عوام ایک ہی پیج پہ، تو ایئر فورس دوسری سائڈ پہ تیسرے دن
ہندوستان کے لیے ایک اور شرم کی بات جو تھی وہ جب پاکستان نیوی نے ہندوستان کا ایک سب میرین جو ہے اس کو سپاٹ کیا. کہتے ہیں کہ نیوی میں یہ بڑی شرم کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ کی سب میرین کا دشمن کو پتہ چلے. نہ صرف پاکستان نے پتہ چلایا، ان کے کوارڈینیٹ بھیجے اور کہا کہ وی کین ہٹ اٹ، اور ان کو کہا کہ واپس جاؤ، اور وہاں سے وہ واپس چلا گیا. تو پاکستان نیوی نے اپنی جو سپریمیسی ایئر فورس نے اور فوج نے وہ بھی اسٹیبلش کی. پاکستانی پولیٹیشنز نے، یہاں تک کہ آج دنیا عمران خان کے لیے نوبل پیس پرائز کی بات کر رہی ہے، اور ہندوستان نریندر مودی جو ہے وہ جنگ کے نعرے لگا رہے. تو پاکستانی نیریٹو، یہ بات ہم نہیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی فوج کی تعریف کر رہی ہے، پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کی تعریف کر رہی ہے، پاکستانی میڈیا کی تعریف کر رہا ہے. اور ساتھ ہندوستان بالکل اپوزٹ، ان کی میڈیا کو جنگویسٹ میڈیا، جنگی میڈیا جنہیں وار روم بنائے تھے، اس کی فوج کو جو ہے بالکل کہتے ہیں انکمپیٹنٹ، اس کا ہو ہی نہیں سکتا ہے پاکستان، اس کی ایئر فورس، اس کی نیوی، اور پھر ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو یہاں پہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں تو وہ یہی ہے کہ اللہ نے پاکستان کو جو عزت رکھی تھی ڈپلومیٹیکلی OIC میں، وہاں پہ پاکستان نہیں گیا، وہاں پہ سشما سوراج گئی تھی، اس کے باوجود قرارداد پاس ہوتے. اور OIC کی تاریخ میں پہلی دفعہ انڈیا کو کہتا ہے کہ وہاں پہ ہندوستانی دہشت گردی یعنی انڈین اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے اس کو بند کیا جائے. یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی. تو آج میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ جن دشمنوں نے یہ کوشش کی تھی، ایران نے، یہ کہتے ہیں کہ ایران فوج بھی چاہ رہی تھی کہ جب یہاں پہ یہ انگیج ہوں گے تو وہ بلوچستان میں کوشش کریں گے سرجیکل سٹرائک کی، جس پہ یہ یہاں پہ رومرز یہی ہے کہ جواد ظریف جو ایرانی وزیر خارجہ ہے اس نے جو استعفیٰ دیا تھا وہ اسی بنیاد پہ. کہتے ہیں خدا را پاکستان کو مصر یا عراق یا لیبیا نہ سمجھے، یہ وہ سبق سکھائے گا. اور ان کی عزت بھی رہی، کیونکہ ہندوستان کی بے عزتی، اسرائیل کی بے عزتی، اور افغانستان میں جہاں جن لوگوں نے وہ پلان بنایا تھا ان کی بے عزتی. تو اگر ایران آتا تو ایران کی بھی یہی حالت ہوتی. تو آج میں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے پاکستان کو انفارمیشن وار میں، دنیا میڈیا کہہ رہی کہ انفارمیشن وار میں پاکستان کا پلڑا بہت بھاری رہا. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان بڑا مطلب ہے کہ پرویکٹیولی اس نے اپنا جو پیس کا نریٹو تھا اس کو مارکیٹ کیا. اسی طرح ٹیکٹیکل لیول پہ، اسی طرح جو ہے انٹیلیجنس وار میں، اور پاکستانی فوج کی پریپیئرڈنس جو ہے، اور ہر جگہ. تو یہ آج جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت بھی رکھی. وہ PSL بھی ابھی وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ سارے انٹرنیشنل، اور اس میں روس پاکستان کے ساتھ، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ، UAE پاکستان کے ساتھ، چین، ترکی کل کے سامنے آئے. کسی نے کل کے ہندوستان کی حمایت نہیں کی. امریکہ کو بھی پتہ چل گیا، ابھی اس کا جو جنرل ہوٹل کا پھر اسٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان کے بغیر اور پاکستان کے ساتھ ہم نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی بڑی سازش ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف، وہ پاکستانی عوام نے، پاکستانی حکومت نے اور پاکستانی فوج نے اس کو جس طرح ڈسمینٹل کیا، جس طرح اپنی داغ بٹھا دی، میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات تھی. اور یہ بات جو تھی جو شوراب ایئر بیس کی، اس پہ تو سٹرانگ رومرز ہے کہ اس وقت تک اس کو انگیج رکھا گیا. 40 گھنٹے کبھی نہیں ہوا ہے ہندوستان میں، افغانستان میں کہ طالبان نے یا کسی اور گروپ نے 40 گھنٹے حکومت یا انٹرنیشنل فورسز کو انگیج کیا ہو. اسی دن جب تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ ٹینشن رہی وہ شوراب پہ، کیونکہ وہاں ان کو سنبھلنے نہیں دیا گیا. اسی طرح ایران میں بھی وہ آج خوش ہیں اسی بات پہ، اور کمیونیکیشن بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے. تو یہ باتیں جو تھی میں کہہ رہا تھا کہ جنگ کیوں ٹلا، بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سپیریئر کوالٹی آف لیڈرشپ تھی، وہ پولیٹیکل بھی، وہ عوامی سطح پہ بھی، وہ میڈیا میں بھی، وہ ملٹریز میں بھی، وہ آرمی میں بھی، ایئر فورس اور نیوی میں بھی، اس نے ثابت کر دیا کہ پاکستان از ان ویری مچ سیکیور ہینڈ. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ جو تھیوریز چل رہی ہے، یہ سازشی تھیوریز بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں زیادہ سچ بھی ہو سکتا ہے، شاید اس میں کچھ اور آگے پیچھے بھی ہو، لیکن پھر بھی پریما فیشائے جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل فورم پہ آج پاکستان کی جو بات ہو رہی ہے، اس طرح میں نے کہا عمران خان کے لیے نوبل پیس کی بات ہو رہی ہے. از ون آف دا 3 لیڈرز ان دا ورلڈ، 3 جن میں اس کا نام آ رہا ہے کہ اس نے جنگ کو اوائڈ کیا. مطلب ہے کہ فورسفلی کہا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم اٹیک کریں گے، اور اٹیک کیا. دنیا کو بھی یہ بات. تو میں اس لیے آج سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی سازش ہو رہی تھی، اسی طرح اگر پاکستانی قوم متحد رہے، اسی طرح اگر پاکستانی قوم فوج کے ساتھ رہے، اسی طرح ہائی لیول آف پریپیئرڈنس ہو، تو میرے خیال میں ہندوستان کیا جس طرح ان کے اور دوستوں نے کوشش کی، ان کو اسی طرح ہی سبق وہ سیکھتے جائیں گے. میں سکھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ خود سیکھتے جائیں گے.